الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دنیا کی سب سے بڑی، سب سے سچی اور سب سے کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا بدلہ، تمہارا اجر پورا ادا کر دیا جائے گا. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بھی آگ جہنم سے بچ جائے گا، دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخلہ مل جائے گا، وہی کامیاب ہو جائے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. ایک دھوکہ ہے جس میں انسان ملوث ہو کے اصل زندگی کو بھول جاتا ہے. موت ہر انسان کو آنی ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ موت تمہیں آ جائے گی، چاہے تم اونچے بڑے محفوظ محلوں کے اندر ہو، پتھروں کے اندر بھی اگر چھپ کے اپنے گھر بنا کے رہ رہے ہوگے، موت آ کے تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی. موت آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اگلی زندگی کا فرسٹ اسٹیپ ہے. دنیا اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ریہرسل اللہ تعالیٰ روزانہ انسان کے لیے نیند کی شکل میں کراتا رہتا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ زمر میں کہ اللہ جانوں کو لیتا ہے، روکتا ہے، ان کی موت کے وقت ان کی جانوں کو قبض کر لیتا ہے. اور جن کے لیے موت نہیں ہے تو سونے کے وقت ایک موت کی بہن ہوتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے زندگی. موت انسان کے اوپر جب طاری ہوتی ہے تو اس وقت یہ دنیا سے نکلنے کی سختی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں موت جسم کے اوپر سوار روح کا اس مادی جسم سے تعلق ختم کرنے کا نام ہے. موت کیا ہے؟ اصل روح ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ساری قیامت تک آنے والی روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، پیدا کر کے ایک جگہ اسٹور کر دیا ہے. اپنے اپنے ٹائم پہ ایک ایک روح ایک باڈی کے اندر آ کے دنیا میں نکلتی ہے. وہ ہزار سال پہلے سے اللہ کا سسٹم جیسا تھا اس کے مطابق روحیں پیدا ہیں. ایک چھوٹے سے پیریڈ، اگر آپ آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے کو سامنے رکھیں، قیامت تک کو سامنے رکھیں، قیامت تک کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی کو سامنے رکھیں، اور اس لمبے پیریڈ کے اندر دنیا کے 50 سال، 60 70 سال، 80 100 سال، کتنا چھوٹا مرحلہ ہے جس کے اندر اس روح کو جسم کے اوپر سوار کیا جاتا ہے. وہ روح آ کے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور پھر یہ باڈی دنیا کے اندر فنکشن کرتی ہے، عمل کرتی ہے.
اور یہ عجیب و غریب انقلاب ہی اللہ کی مخلوق بن کے اس زمین پر رہتی ہے. اس کو اختیار ملا ہوا ہے کہ جو چاہے وہ کرے. لیکن ایک ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ اس روح کو اس جسم سے نکال کر ایک دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے جو علیین ہے یا سجین ہے. اچھی روحیں ہیں جن کو اللہ علیین مقام میں، جو بلند ترین مقام ہے آسمانوں کے اوپر، وہاں پہ اسٹور کر کے رکھ دیتا ہے. اور دوسری وہ ہیں جو زمین کی تہوں میں، یہ بہت خطرناک تاریخ ہولناک جگہ ہے جہاں بری روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جمع فرما دیتا ہے. تو روح سے جسم کا بہت تھوڑا تعلق ہے، لیکن ہماری پوری زندگی اسی چھوٹے سے معمولی وقتی جسم کو آسانی پہنچانے میں گزر جاتی ہے، راحت پہنچانے میں گزر جاتی ہے. اور ہماری پوری تگ و دو اسی کے لیے ہو جاتی ہے کیسے ہم اپنی دنیا کی زندگی کو سیٹ کر لیں. پیچھے کا نہیں معلوم، آگے کا کچھ خیال نہیں. کامیاب ہے وہ شخص الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ آدمی ہوگا، سمجھدار وہ آدمی ہوگا، وزڈم والا وہ آدمی ہوگا جو اپنا جائزہ لیتا رہے گا، میں کہاں سے آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا ہے، اور موت کے بعد کے لیے کام کرتا رہے گا. کیونکہ اسے موت کے بعد کی ایک نہ ختم ہونے والی زندگی میں اسی دنیا کی کمائی کو ہی لے کر جانا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. موت کی سختی آ گئی. اللہ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ موت کی سختی نے آ کر تم کو پکڑ لیا. جس سے بھاگ رہے تھے پوری زندگی، 60 سال 80 سال 100 سال، جس سے بھاگتے رہتے تھے نا، چھوٹی سی بیماری ہو جائے، ذرا سا نزلہ ہو جائے، بھاگے بھاگے پھرتے تھے، دوا علاج کرتے رہتے تھے، کہیں بیماری بڑھ نہ جائے، کہیں تکلیف زیادہ نہ ہو جائے. وہ وقت مقرر پر موت آ پکڑے گی اور موت کی سختی موت سے پہلے تمہیں دیکھنی پڑے گی. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کوئی بھی جان اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مرتی، اور سب کا ایک وقت مقرر ہے. آج کی ماڈرن سائنس جو ڈی این اے کا انکشاف ہوا، اس کی حقیقتیں معلوم ہوئی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں عجیب و غریب نظر آتی ہیں کہ انسان کے ڈی این اے کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹائم واچ سیٹ ہے، اور وہ انسان کی زندگی کے ٹائم کو کم کرتی جا رہی ہے، کم کرتی جا رہی ہے. ایک متعین وقت پر آ کر وہ اسٹاپ کر جاتی ہے اور پوری انسان کی باڈی ختم ہو جاتی ہے. وہ صحیح واچ کتنی ہے، کس کے لیے کیا ٹائمنگ ہے، وہ نہیں معلوم ہوا، لیکن اتنا اندازہ ہوا ہے اس سے کہ ایک ٹائم کی طرف جو انسان کی انتہا ہے، انسان کا جسم بڑھتا جاتا ہے اور وہ ٹائم کے اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم فرشتے کو بھیجتے ہیں انسان جب کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی موت کے وقت کو اس کے اندر سیٹ کر دیتا ہے. وہ جیسے ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ فرشتہ انسان کے اندر موت کے وقت کو سیٹ کر دیتا ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب بھی وقت آ جائے گا ذرا بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ذرا بھی پیچھے نہیں رہیں گے. جو وقت جس کا جہاں پر طے ہے اسی کے مطابق اس کو موت آ کر رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر هذه اللذات یعنی الموت. لذتوں کو توڑ دینے والی، تمہاری خواہشات اور ڈیزائرز کو کرش کر دینے والی چیز کا بہت زیادہ تذکرہ کیا کرو، یعنی موت. موت کو نہ بھولا کرو، اس کا کثرت سے تذکرہ کیا کرو. کیونکہ یاد رکھیے
اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کر کے اس کے باڈی اور اس کے ڈیزائرز کو اس طرح رکھا ہے کہ دنیا انسان کو کھینچتی ہے، دنیا انسان کو کیپچر کرتی ہے، دنیا پوری انسان کی لائف کو اکوپائی کرنا چاہتی ہے، پورے طور پر انسان کو اپنی طرف ایک کشش کی طرح، میگنیٹ کی طرح کھینچتی رہتی ہے۔ یہ موت ہے جو انسان کو دنیا کی غفلت سے نکالتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے الموت الموت، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کی تنہائیوں میں عبادت کرتے ہوئے کہتے تھے فری عنی دنیایا غری غیری، اے دنیا مجھ سے دور بھاگ، جا کے دوسرے کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ مت دے، میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو کتنی بڑی دھوکے والی چیز ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا تھوڑا سا سامان ہے، کچھ وقت کے لیے رہنا ہے، اور انسان غفلت میں آ کر اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اور پوری زندگی صرف اس دنیا کی چھوٹی سی لائف کے لیے انویسٹ کر دیتا ہے، اور پھر اخیر میں موت جب آتی ہے تو صرف کپڑے کے اوپر چند چھوٹے سے کپڑوں کے ٹکڑے لے کر زمین کا پیون بن جاتا ہے۔ انسان اگر غور کرے نا کہ میں نے کتنا کمایا، کتنا بنایا، کتنا یہ کیا وہ کیا، چنی اور چنا کیا، لیکن وہ غور کرے کہ نتیجے میں اس کے ہاتھ میں کیا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں نے قبروں کی زیارت سے ایک وقت کے لیے منع کیا تھا، بدعت شرک ان سے روکنے کے لیے، اب تمہاری تربیت ہو گئی ہے، فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ قبر مرنے کے بعد قیامت کی پہلی منزل ہے۔ موت کی تیاری کرنا، موت کے لیے تیار رہنا، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہنا، یہ ایمان والے کا سب سے بڑا قدم ہوتا ہے اور سب سے بڑا عمل ہوتا ہے۔ موت سے پہلے کی سختی ہر انسان کو آ کر ملے گی، برا انسان ہو اس کو بھی، اچھا انسان ہو اس کو بھی، کیونکہ جسم کے اندر سے روح دراصل جسم کے ایک ایک ریشے سے نکل کر باہر جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ظالم لوگوں کے بارے میں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، یاد کرو اس وقت کو، دیکھو غور کرو کہ جب موت کی سختیوں میں ظالم لوگ ہیں جنہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑے بڑے فرعون بن کے رہے، دوسروں کا حق مارا، جس کو چاہا جب چاہے ذلیل کر دیا، بہت بڑے بن کے جو رہتے تھے نا، ظلم کرتے تھے اپنے اوپر یا دنیا کے اوپر، دوسرے انسانوں کے اوپر، ان کو دیکھو کہ موت کی سختی میں کیا حالت ہے، جبکہ فرشتے ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں، جانوں کو نکالو، آج روح کو کھینچنے کا وقت ہے، آج روح کو جسم کے ریشے ریشے سے نکال کر باہر لانے کا وقت ہے۔ اخرجوا انفسکم، آج تمہیں ذلیل کر کے اللہ عذاب دینے والا ہے۔ موت کی سختی نیک آدمی کو بھی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی مجھے لگتا تھا کہ موت کی سختی برے انسان کو ہوتی ہے، جس کی گناہ ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے موت کی سختی ہوتی ہے، لیکن جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا موت کے وقت میں جو سکرات الموت کا وقت ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ موت کی سختی ہر اچھے نیک انسان کو بھی ہوگی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ چہرہ فق تھا، چہرہ سرخ تھا، اور سر جیسے لگتا تھا پھٹا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹورا پانی کا منگایا، ہاتھ اس کے اندر ڈالتے تھے، چہرے کے اوپر پھیرتے تھے، اور پریشانی کے عالم میں تھے، بہت تکلیف میں تھے، سختی محسوس کر رہے تھے، ایک کرب کا منظر تھا، ایک ہولناکی کا انداز تھا،
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو دیکھا کہ آپ پانی میں بار بار ہتھیلی ڈال کے چہرے پر پھیر رہے ہیں، گویا کہ اپنی گرمی کو، اپنی سختی کو نکال رہے ہیں جو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ موت کی سختی سب کو جھیلنا ہے، اسی سے گزر کر ایک دوسری نہ ختم ہونے والی زندگی کا سفر کرنا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی اجنبی آدمی کسی علاقے میں آ کے رہتا ہے، یا یوں سمجھو جیسا کہ ایک مسافر راستے میں چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنی سرائی کی جگہ پر جو 1 نائٹ 2 نائٹ کہیں اسٹے کرنے کے لیے رکتا ہے، تو وہاں وہ اپنا سب کچھ انویسٹ نہیں کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ چھوڑ کے آگے کی طرف جانا ہے، جہاں مجھے رہنا ہے، پرماننٹ ریزیڈنس جہاں پہ لینا ہے، وہاں پہ میں انویسٹ کر کے اپنی زندگی بناؤں گا، نہ کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر میں کسی سٹی سے گزر رہا ہوں تو وہاں جا کے میں اپنا پورا مال انویسٹ کر دوں۔ دنیا سے ایسے گزرو کہ آخرت کا انویسٹمنٹ کرو، آخرت کا انویسٹمنٹ کرو، آخرت کا انویسٹمنٹ کرو۔ دنیا میں جو کما رہے ہو، جو لے رہے ہو، اس کو آخرت کے پرپس کے ساتھ ہی جوڑ کے دیکھتے رہو، اور اسی کو سوچ کے چلو۔ اگر زندگی صحیح گزر گئی تو مرنے کے بعد کی زندگی کامیاب ہو گئی، اگر یہ زندگی گڑبڑ ہو گئی تو مرنے کے بعد کی زندگی ناکام ہو گئی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ ہے جو بہت بلند و برتر ہے، بڑا برکت والا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری جہانوں کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی پیدا کی ہے، اسی نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، زندگی کو پیدا کیا ہے، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا ٹیسٹ کرے کون ہے جو زیادہ اچھی طرح عمل کر کے آتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جو بھی دکھ رہا ہے نا، سب مٹ جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، صرف ذو الجلال والاکرام، عزت و بادشاہت، عظمت و مرتبے، بلند مقام والا اللہ رب العزت بچے گا۔ ایک وقت آئے گا جب موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جب تک موت دنیا میں چل رہی ہے، جب جنت والے جنت، جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اللہ موت کو بھی موت دے دے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، یا تو ہمیشہ نعمت میں رہو یا ہمیشہ عذاب میں رہو۔ اللہ ہم سب کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی تیاری کرنے والا بنائے، آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، آخرت میں سرخرو فرمائے، جنت میں بلند مقام عطا فرمائے، ابرار والی موت عطا فرمائے، نیکوکار والی موت عطا فرمائے، اپنی رضا والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ویسی موت عطا فرما جس وقت ہماری روح بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو کہ اللہ ہم تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تو بھی ہمارے استقبال کے لیے تیار ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔